اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ اس درس میں ہم انشاءاللہ لفظیتن و معنویتن کی دوسری ترکیب کر رہے ہیں۔ اس ترکیب میں بھی جو لفظیتن ہے اور معنویتن ہے اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کا سبب وہی ہے، یعنی خبر ہونا، جو کہ پچھلی ترکیب میں تھا۔ بس تھوڑا سا فرق ہے پچھلی ترکیب اور اس ترکیب میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ پچھلی ترکیب میں لفظیتن کو معطوف علیہ بنایا گیا تھا اور معنویتن کو معطوف بنایا گیا تھا، اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں کو ملا کر خبر بنایا گیا تھا، جبکہ اس ترکیب میں لفظیتن الگ خبر ہے اور معنویتن الگ خبر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظیتن کے لیے جو مبتدا نکالی گئی ہے وہ بعدہا، اس کے لیے مبتدا نکالی گئی ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جملہ ہوا، اور اسی طرح معنویتن کے لیے الگ سے مبتدا اور وہ بھی بعدہا ہے، اسے نکالا گیا ہے، تو یہ بھی کیا ہوا، یہ الگ ایک جملہ بن گیا۔ تو اس ترکیب میں دو جملے بن گئے بجائے ایک جملے کے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس ترکیب کو، کہ جو لفظیتن ہے یہ کیا ہے، یہ خبر ہے، اور اس کی جو مبتدا ہے جس کو نکالا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ بعدہا ہے، جو اس کی مبتدا ہے، اور یہ مبتدا محذوف لفظیتن کے لیے نکالی گئی ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بعد ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، اور یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور ایک لفظ اور بھی استعمال کرتے ہیں، ذرا مشکل سا ہے، یہاں پر میں لکھتا ہوں، جب آپ لوگ ترکیب کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ اسم ہے، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ معرب ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی معرب، اور پھر ایک لفظ ہوگا بحرکات ثلاثہ، یعنی یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ فارسی میں ہے تو جو احباب فارسی کے ساتھ واقفیت نہیں رکھتے وہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب صرف سمپل سا یہ ہے کہ جو بعضو یعنی بعضن، یہ کیا ہے، بعضن یہ اسم ہے اور یہ معرب ہے بحرکات ثلاثہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حالت رفیع میں اس پر ضمہ آئے گی، اور حالت نصبی میں اس پہ فتحہ آئے گی، اور اس کے بعد حالت جری میں اس کے نیچے کسرہ آئے گا۔ تو حرکات ثلاثہ سے مراد کیا ہے، رفع، نصب اور جر، یعنی اس کی جو حالت رفیع ہے، حالت نصبی ہے اور حالت جری ہے، وہ جیسے عام اردو زبان میں ہم کہتے ہیں ضمہ، یا آپ پیش اس کو کہہ لیں، یا فتحہ اور آپ اس کو زبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسرہ اور اس کو آپ زیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ معرب ہے بحرکات ثلاثہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعضن پڑھا جائے گا اگر اس کی حالت رفیع ہوگی، اور یہ بعدن پڑھا جائے گا اگر اس کی حالت نصبی ہوگی، اور یہ بعدن پڑھا جائے گا اگر اس کی حالت جری ہوگی۔ تو یہ بحرکات ثلاثہ یہ کیا ہے، یہ معرب ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد یہ جو ہا ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر ہے، اور یہ متصل ہے۔ اور اس کو ضمیر متصل کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ متصل ہو کر آتی ہے، اسم کے ساتھ متصل ہو کر آتی ہے، اور اگر یہ اسم کے ساتھ متصل ہو کر آ جائے تو یاد رکھیں ہمیشہ یہ کیا ہوگا، یہ مضاف الیہ بن کر آتی ہے، اور اگر یہ فعل کے ساتھ متصل ہو کر آ جائے تو پھر یہ اس فعل کا یہ کیا بنے گا، یہ مفعول بنے گا۔ تو یہاں پر بعد یہ چونکہ اسم ہے تو لہٰذا ہا اس کے ساتھ متصل ہے تو یہ مضاف الیہ بن گیا، اور اس کو مجرور متصل کہتے ہیں۔ کیوں مجرور متصل کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یہ اسم کے ساتھ جب مضاف الیہ بن کر آیا تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو ضمیر ہے اس کو کیا کہیں گے، مجرور متصل۔ متصل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ متصل یعنی جڑی ہوئی ہو کر آتی ہے، اور مجرور اس وجہ سے ہے کہ یہ مضاف الیہ بن کر یہاں پر آئی ہے، اور اسم اس کا مضاف ہے۔ تو بعدو یہ کیا ہے، بعدن یا بعدو یہ کیا ہوا، یہ مضاف ہوا۔ اب یہاں پر میں مضاف لکھ بھی لیتا ہوں، یہ مضاف ہوا، کس کی طرف مضاف ہے، ہا یہ جو ضمیر ہے اس کی طرف مضاف ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مرکب اضافی ہوا، اور مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بنا، یہ مبتدا بنا۔ اور اس کے بعد
لفظیتن یہ کیا بنا، یہ اس کی خبر بنی، اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ کیا بنا، یہ جملہ بنا، جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اور اسی طرح کی ترکیب آپ اس کی بھی کر لیں گے، تو لہٰذا یہ جو دوسری ترکیب ہے معنویتن، یہ اس سے مختلف نہیں ہے، یہ سیم اسی طرح کی ترکیب ہے۔ تو یہاں پر اس دوسری ترکیب میں کیا کیا گیا ہے، یہاں پر لفظیتن کو الگ سے خبر بنایا گیا ہے اور معنویتن کو الگ سے خبر بنایا گیا ہے۔ ادروائز اس میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ یہاں دوسری ترکیب میں بھی لفظیتن کو مرفوع پڑھا گیا ہے اور معنویتن کو مرفوع پڑھا گیا ہے، یعنی مرفوع بسبب خبر ہونے کے، بس صرف فرق اتنا سا ہے کہ اس میں لفظیتن کو الگ سے خبر بنایا گیا ہے اور معنویتن کو الگ سے خبر بنایا گیا ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ یہاں پر نیچے میں نے لکھا ہوا ہے کہ بعضها، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بعض ان میں سے، لفظیتن لفظی ہیں اور بعض ان میں سے معنوی ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی جب آپ اس کی ترکیب، یعنی یہ دوسری ترکیب، یعنی جب آپ الگ الگ سے خبر بناتے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے کہ بعض ان میں سے لفظی ہیں اور بعض ان میں سے معنوی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دیا۔ تو یہ دوسری ترکیب ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لفظیتن و معنویتن کی تیسری ترکیب کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو تیسری ترکیب ہے وہ بھی مرفوع ہونے کی ہی صورت ہوگی، لیکن دیکھیں گے کہ اس میں مرفوع اگر پڑھا گیا ہے تو کیوں پڑھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔